اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ روزوں کی آمد ہے، رمضان شریف بالکل قریب ہے، تو پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ کچھ مسائل روزوں سے متعلق عرض کر دیے جائیں تاکہ ہر عبادت جو علم کے ساتھ کی جائے وہ بہت نفع بخش ہوتی ہے، اور جس عبادت کا ارتکاب جہالت کے ساتھ، لا علمی اور کم علمی کے ساتھ کیا جائے اس سے انسان کا محقق نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ تقاضائے شریعت کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کم گناہ ہوتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جو عبادت کو اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے، اور ایسی اغلاط میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے نہ صرف وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ انسان شدید گناہگار بھی ہوتا ہے۔ پہلے مسائل آپ کو کل بھی عرض کیے تھے، کچھ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو غیر مسافر ہو اور کوئی مرض وغیرہ ان پر نہ ہو، جیسے میں نے کل آزار بیان کیے تھے، ان آزار سے باہر ہو، ہٹ کر ہو، ان آزار میں مبتلا نہ ہو، اس پر فرض ہے، یہ فرض عین ہوتا ہے۔ بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ پورا گھر روزے نہیں رکھتا ہے، یعنی بدبختی اتنی طاری ہوتی ہے، اتنی اس گھر میں ایک طرح کی آپ کو نحوست نظر آئے گی کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد چچڑاپن عجیب طبیعتوں پہ بوجھ طاری ہوگا، اور بے برکتی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، اور سب کے سب سحری میں سوتے رہتے ہیں، سارا دن جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں، پھر شام کو افطار پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ چاہیے بھی دیکھیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور اس طرح روزے ضائع کرتے ہیں۔ کوئی صرف سگریٹ کے لیے، کوئی پان کے لیے، گٹکوں کے لیے، جیم کے لیے روزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ شدید گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمت کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے، بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اگرچہ روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا، لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ 10 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزے کی طرف بھی لانا چاہیے، کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا، تو پھر روزے کے بارے میں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو جی چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزے کی اہمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی ماحول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ۔ چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 30 کے 30 روزے رکھوائیں، اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو 10ویں سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو روزے کی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے بنیت عبادت رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی ہمیں ترک کرنا ہوتا ہے اور جسمانی تعلق بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اس سے دور رہنا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے نیت کی ہو، کیونکہ ہر عبادت نیت سے عبادت بنتی ہے، ورنہ تو ایک وہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہ کرے اور نماز کسی حیت بنا لے، کھڑا ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، نیت سے نماز بنتی ہے، مطلب عبادت بنتی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں نیت کا دخل تو نہیں ہوتا، جیسے وضو ہے یا غسل ہے، کہ اس میں پانی خود نیت کے قائم مقام ہے، آپ نیت کرے نہ کرے وہ پاک کرے گا، لیکن اس میں بھی حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو ہمیں وضو کا ثواب اور غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں،
کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے. لہذا جو ہمارے ہاں زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں روزے کی، جس کو نیت کہہ دیتے ہیں، دعا کہہ دیتے ہیں، وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں نیت موجود ہے، آپ کا ارادہ میں کل روزہ رکھوں گا تو کافی ہے. روزے کا وقت جب پچھلے دن کا غروب آفتاب ہو جائے، یہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اگلے دن کے طلوع فجر تک پوری رات میں جب کبھی آپ نے نیت کی نیت ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر بالفرض کوئی آپ فرض کر لیں پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، آپ رات میں سوئے، ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ رات میں نہ اٹھ سکے حتیٰ کہ فجر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، تو آپ کی نیت پہلے موجود تھی چونکہ رات میں، تو یہ کافی ہے، آپ روزے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر بالفرض کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، مطلب اور پھر میں اٹھ کر یعنی بس تذبذب کے عالم میں ہی ہے، اور فرض کر لیں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دعوی کبریٰ سے پہلے یعنی اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، زوال کے وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. یعنی پوری رات بھی اس کی نیت کا وقت ہے، اور دعوی کبریٰ سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے. لیکن جب دن میں نیت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نیت کریں کہ میں طلوع فجر سے ہی روزے سے ہوں، یہ نیت نہ کریں کہ ابھی سے ہوں. دوسری بات یہ کہ جب دن میں نیت کریں تو جاگنے کے بعد روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو. جان بوجھ کر سے مراد روزہ یاد ہے پھر بھی کر لیا تو پھر یہ نیت کام نہیں دے گی. مثال کے طور پہ کوئی شخص جاگا اور اس نے سوچا کہ بھی کہا گیا تھا کہ زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو چلو گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، تو پانی پی لیا، پھر اس نے 8 یا 9 بجے جیسے نیت کی تو یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کو روزہ یاد نہ ہو، صبح جاگر روزہ یاد نہیں تھا، پانی پی لے، پھر کہو ہو آج تو روزہ رکھنا تھا اور رات میری آنکھ نہیں کھلی، چلا میں اب نیت کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح ہے. اس لیے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ ادھر بھی اس کی بھول کام کرے گی اور اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اس کو ایک اور دفعہ دوہرا دوں گا، لیکن پہلے ہمارے ایک کالر منتظر کال لیتے تھے کہ آپ رات میں نیت کریں گے، اور بالفرض اگر رات میں نیت کا موقع نہ مل سکا، آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. لیکن نیت یہ ہوگی کہ میں طلوع فجر سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرا روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو. یاد رکھیں کہ سحری کھانا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نہیں، کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نفلی روزے کے بارے میں بھی کوشچن کرتے ہیں. تو سحری کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت مبارکہ ہے. جان بوجھ کے سحری کا ترک کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 10 روزے بغیر سحری کے رکھے، تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال ہے سحری کھا کے روزہ رکھنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور یاد رکھیں کہ سحری بھی ایک طرح کی نیت ہوتی ہے، یعنی سحری کھانا. جیسے آپ اٹھ کے جو ہمارا سحر کا عموماً ٹائم ہے، ہم اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یقیناً دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں کہ کل میں نے روزہ رکھنا، تو دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی نے صراحتاً دل میں ارادہ یعنی صراحتاً زبان سے کہہ دیا اور دل میں پختہ ارادہ کل روزہ نہیں رکھوں گا، جیسے گھر والوں سے کہا بھی میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا ناشتہ واشتہ نہیں بنائیں گے، تمہیں سحری میں اٹھنا ہوگا، ناشتہ کرو ساتھ میں اور پھر سو جانا. اب وہ جو کھا رہا ہے تو یہ تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے صراحتاً انکار کر دیا. دل میں روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ ہے، یہ سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے.